السلام علیکم جی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، جنہیں عرف عام میں مولانا آزاد کہا جاتا ہے، وہ متحدہ ہندوستان کے ایک اہم مسلمان رہنما تھے، لیکن وہ کانگریس کے لیڈر تھے اور مسلم لیگ کے الگ وطن یعنی پاکستان کے مطالبے کے خلاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تقسیم کے بعد آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ 1946 میں آغا شورش کشمیری کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان کے بارے میں کچھ ایسی پیشن گوئیاں کی تھیں جو آج 100% درست معلوم ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ یہ پیشن گوئیاں 1946 میں نہیں بلکہ 2022 میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ پھر سے آپ کو بتا دیں کہ یہ پیشن گوئیاں پاکستان بننے سے 1 سال پہلے کی ہیں، یعنی 1946 کی، جو آج 74 سال بعد بالکل درست ثابت ہوتی ہیں۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان کی پیشن گوئیوں سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آپ کتنے % متفق ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جو بھی آپ کا اوپینین ہو وہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں آپ کی رائے لے کر اس پہ مزید کوئی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ مولانا آزاد کی پہلی پیشن گوئی یہ تھی کہ پاکستان کے نااہل سیاستدان مارشل لاء کا راستہ ہموار کریں گے۔ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی جب 1958 میں جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لاء نافذ کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک فوجی مداخلت کا کوئی پائیدار حل نہیں نکل سکا۔ سیاست میں اور جمہوری حکومتوں میں فوجی مداخلت کبھی براہ راست کبھی بالواسطہ ہوتی رہی ہے، حتیٰ کہ جب جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی فوجی ہاتھ نمایاں ہوتا ہے۔ دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ پاکستان کے تعلقات اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کشیدہ رہیں گے، ہر وقت جنگ کا خطرہ بنا رہے گا۔ آج پاکستان کے اپنے 4 ہمسایہ ممالک میں سے سوائے چین کے تقریباً ہر ایک ہمسائے کے ساتھ کشیدہ قسم کے حالات ہیں، کسی کے ساتھ مستقل تو کسی کے ساتھ وقتاً فوقتاً حالات کشیدہ رہتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ تو مستقل کشیدگی رہتی ہے، لیکن افغانستان اور ایران جو برادر اسلامی ملک ہیں ان کے ساتھ بھی کبھی دوستی تو کبھی کشیدگی، تو ایران اور افغانستان دونوں کے ساتھ ایسا ہے۔ صرف چائنا واحد ایک ملک ہے جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کچھ بہتر ہیں۔ تیسری پیشن گوئی مولانا آزاد کی یہ تھی کہ نو دولتی جگیردار اور صنعت کار اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیں گے اور اس کو بیچ کر کھا جائیں گے، اور یہ ملک قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے گا۔ اور یہ پیشن گوئی تو شاید 100% سے بھی زیادہ پوری ہو چکی ہے، شاید 110% یا کوئی 200% تک پوری ہو چکی ہے، کیونکہ پچھلے قرضے اتارنے کے لیے بھی نئے قرضے لیے جا رہے ہیں۔ کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی امریکہ کے پاس، کبھی سعودیہ تو کبھی چین کے پاس۔ لیکن اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کوئی ملک ہمارے حکمرانوں کو قرض دینے کی حامی بھی نہیں بھرتا۔ ملک کا آدھے سے زیادہ بجٹ صرف قرضوں اور سود کی ادائیگی کی نظر ہو جاتا ہے، لہٰذا باقی ترقیاتی فنڈز بالکل نہیں بچتے۔ مولانا کی چوتھی پیشن گوئی یہ تھی کہ آگے چل کر محروم طبقہ مستقل بے چینی کا شکار رہے گا، اور طبقاتی کشمکش کا آغاز اسی بات سے ہو جائے گا۔ اندرونی تضادات بڑھ جائیں گے، ملک کو لوٹنے والے اور اداروں کو چیلنج کرنے والے ملک کے اندر ہی موجود ہوں گے، یعنی جو امیر ہے وہ مزید امیر ہو جائے گا اور غریب مزید غریب ہوتا جائے گا۔ لہٰذا یہ پیشن گوئی بھی 100% پوری ہے۔ 1% طبقہ پاکستان کے سارے ہی وسائل پر قابض ہے، جن کی گرفت کمزور ہونے میں نہیں آ رہی۔ پانچویں اور شرمناک ترین پیشن گوئی یہ ہے کہ انہی اوپر والی 4 وجوہات کی بنا پر پاکستان 2 لخت ہو جائے گا، اور 1971 میں وہ بھی ہو گیا۔ چھٹی پیشن گوئی یہ تھی کہ نوجوان طبقہ شدید مایوسی کا شکار ہو جائے گا، اور مایوسی کے عالم میں مذہب سے بھی دور ہو جائے گا، اور قومی نظریہ یعنی 2 قومی نظریہ پر بھی ان کا اعتبار ختم ہو جائے گا، اور آج کا نوجوان شدید مایوسی، ڈپریشن اور دین سے دوری کا شکار ہے۔ ساتویں اور آخری پیشن گوئی یہ تھی کہ عالمی طاقتیں پاکستان کو کنٹرول کرنے کی سازش کریں گی، مذہبی انتہا پسندی اپنی انتہا کو پہنچے گی، جس سے پاکستان کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے، اور آج مذہبی انتہا پسندی پاکستان کے لیے سب سے بڑے اندرونی دشمن کی حیثیت رکھتی ہے۔ بیرونی دشمن بھی اتنا نقصان نہیں کر سکے جتنا نقصان ہمیں اندرونی طور پر مذہبی انتہا پسندی نے پہنچایا۔ اسے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری کچھ حکومتوں نے پروان چڑھایا، لیکن اب وہ ہمارے ہی گلے پڑ گئی ہے۔ کسی دوسرے کو اتنا نقصان اس سے نہیں ہوا جتنا نقصان ہمیں خود اٹھانا پڑا، لیکن مستقل حل اس کا کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ہی مستقبل قریب میں حل ہوتا نظر آتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی 7 پیشن گوئیاں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان کے بارے میں کی تھیں، اور انہی کی بنا پر وہ پاکستان کے قیام کے بھی خلاف تھے۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو وہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے، تاکہ اس حوالے سے ہم کوئی مزید ویڈیو بنانے کے لیے کوئی آئیڈیا آپ کے کمنٹ کی بیس پر نئے آئیڈیاز کریٹ کر سکیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔